بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان سے امریکہ تیزی سے بھاگ رہا ہے، بگرام کا اڈہ خالی کر دیا ہے، افغان فوجیوں کے ساتھ گلے مل کر امریکی اپنے طیاروں میں سوار ہو کر امریکہ واپس جا رہے ہیں۔ دوسری طرف طالبان مسلسل افغانستان کے مختلف اضلاع پر قبضہ کر رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ وہ دن بدن ان کا کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے۔ طالبان نے دعویٰ کیا ہے، افغان طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کے 85% علاقے کا کنٹرول ہم نے سنبھال لیا۔ ممکن ہے اس میں تھوڑی سی مبالغہ آرائی بھی ہو، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، صورتحال ایسا نظر آ رہی ہے کہ افغانستان میں سرکاری فوجیں طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال رہی ہیں۔ جیسے جیسے قبل بھی کچھ فوجیوں نے ہتھیار ڈالے اور وہ تاجکستان چلے گئے۔ اب اس وقت افغانستان کے 250 اضلاع پر طالبان کا یہ قبضہ ہے، اور یہ بات ماسکو کے حوالے سے دنیا میں سامنے آئی ہے کہ وہاں پر ماسکو میں ایک وفد نے، طالبان کے ایک وفد نے میں شامل عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کے 398 اضلاع میں سے 250 اضلاع طالبان کے قبضے میں آ گئے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا ہے کہ اسلام قلعہ کی سرحدی گزرگاہ ان کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ اسی طرح مذاکرات کار شہاب الدین دلاور کا کہنا ہے کہ اب افغانستان کے 85% علاقے پر ان کا کنٹرول ہے، اور افغان طالبان کی جانب سے ایران سرحد سے متصل سرحدی قصبے اسلام کا قلعہ پر قبضہ ہو چکا ہے۔ ابھی اس وقت امریکہ، افغان حکومت، یہ سب پریشانی میں شکار ہے۔ اگرچہ بظاہر امریکہ اپنا موجودگی افغانستان میں رکھنا چاہتا ہے، لیکن اعلان کیا اس نے بظاہر یہ ہے کہ وہ یہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ اگر طالبان کا قبضہ بڑھتا گیا تو اس بات کا امکان بھی ہے کہ امریکہ کی یہاں سے مکمل انخلاء جو ہے وہ رک جائے۔ امریکہ طالبان کو تسلیم کر چکا ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کر چکا ہے، اور بہت سی باتوں پر اتفاق رائے بھی ہو چکا ہے، لیکن ایسا دکھائی دیتا ہے کہ امریکہ نتائج سے بے خبر ہے۔ امریکہ کو یہ معلوم نہیں کہ طالبان آنے والے دنوں میں کابل کو فتح کر لیں گے، کابل پر طالبان کا قبضہ ہو جائے گا۔ یہی پریشانی پاکستان میں ہمارے وزیر خارجہ کو بھی ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، اور انہیں حکومت پاکستان کا موقف بیان کیا ہے، اور ان کے سامنے انہوں نے یہی رونا رویا ہے کہ افغانستان کی صورتحال دن بدن خراب ہو رہی ہے۔ آپ جا تو رہے ہیں، لیکن کوئی معاملہ طے کیے بغیر آپ جا رہے ہیں، اور اس سے ممکن ہے کہ صورتحال مزید خراب ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک امریکہ جو یہ پاکستان چھوڑ کر چلا جائے گا، افغانستان چھوڑ کر چلا جائے گا، اس کے کتنے منفی اثرات پاکستان پر مرتب ہوں گے۔ بہرحال وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے امور خارجہ میں بھی پیش ہوئے،
تو وہاں تو انہوں نے کہہ دیا ہم اکیلے افغانستان کے ٹھیکیدار نہیں، دو ٹوک اور ڈٹ کر بات کریں گے۔ انہوں نے امریکہ کو کہہ دیا کہ آپ کی بڑی ہوئی ذمہ داری ہے، ہماری معیشت کو 150 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے، ہم 70,000 سے زائد جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی پاکستان نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ وہاں پر افغانستان میں راہ کا بھارت کا عمل دخل ختم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا ہے، اور جب تک اشرف غنی طالبان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی معاملہ طے نہیں کرتے اور وہ بھارت کے ایما پر اور بھارت کے اشاروں پر پالیسیاں بناتے رہیں گے، افغانستان کا امن تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آزاد جموں کشمیر کا انتخابی مہم اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اس دوران مریم نواز اپنی سیاسی مقبولیت کی داغ بٹھا چکی ہے۔ بلاول زرداری بھی جلسے کر رہے ہیں، اچانک جلسے چھوڑ کر وہ امریکہ جا رہے ہیں، اور امریکہ میں 4-5 دن گزار کے پھر واپس وہ آ رہے ہیں انتخابی مہم میں۔ لیکن بہرحال اصل لڑائی اس وقت آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے۔ پی ٹی آئی کی سرپرستی پوری طرح پاکستان کی حکومت کر رہی ہے وہاں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ بہرحال مریم نواز کے جلسوں اور بلاول بھٹو کے جلسوں سے پریشانی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا فہد چودھری صاحب نے بھی ان کی تقاریر کو ان نوٹس نہیں کیا، بلکہ ان کا نوٹس لیا ہے اور کہا کہ مریم نواز اور بلاول طفل مکتب ہیں۔ وہی طفل مکتب تو ہوتے، وہ تو آپ کو تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں، ان کے جلسے بڑے ہو رہے ہیں۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ نواز شریف کے حامی جلسوں میں ایک ریلا آ رہا ہے اور لوگ دنیا اس میں شریک ہو رہی ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی بھی اپنا زور آزما رہی ہے۔ ابھی تک تو تحریک انصاف کا ہمیں کوئی خاص بڑا جوش و خروش نظر نہیں آیا۔ ایک بات واضح ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں کوئی سیاسی جماعت واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی، لیکن اگر دھاندلی کی گئی اور 2018 کی تاریخ کو دہرایا گیا تو پھر شدید رد عمل آزاد کشمیر میں ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آج مادر ملتوں کی 53ویں برسی تھی، لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے کسی دھڑے نے کوئی یوم مادر ملت نہیں منایا اور مادر ملت کی یاد میں کوئی تقریب منعقد نہیں کی۔ اس سلسلے میں پاکستان میڈیا تھنک ٹینک نے ایک چھوٹی سی تقریب نیشنل پریس کلب میں کی، اس سے میں نے بھی خطاب کیا، صلاح الدین مینگل نے بھی کیا، میاں منیر نے بھی کیا، اور مرزا عبدالقدوس نے بھی۔ بہرحال اس موقع پر صرف قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کا ایک بیان جاری کیا گیا ہے، اور وہ بیان یہ ہے کہ انہوں نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور کہا ہے کہ مادر ملت فاطمہ جناح نے بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اور قیام پاکستان کی تاریخ میں ناقابل مثال مدد کی۔ اس لحاظ سے کسی حد تک تو شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ کے سربراہ نے اس دن کو یاد رکھا، لیکن کوئی بڑی تقریب منعقد نہیں ہوئی، کوئی سرکاری طور پر مادر ملت کو یاد نہیں کیا گیا۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان کے حکمران اور سیاسی جماعتیں ہماری قومی مشاعر کو فراموش کرتے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت مانگیں گے۔
آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔